آواز نہ نکلے سسکیوں کی ارج قلم علی آتش قسط 192 پارٹ 3۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں مجھے بار بار کال کر رہے تھے؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں ڈیوٹی پر ہوں۔ وہ شاپ سے باہر آتے ہی فون کو کان سے لگا کر گھرائی تھی۔ دوسری جانب سے جبران اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ کوئی باس کی بیوی کے ساتھ شاپنگ پر گیا ہوا ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا وہ بھی اپنے لیے کچھ خریدے گی یا ویسے ہی آ جائے گی۔ پھر میں نے سوچا کال کر کے کیوں نہ پوچھ لیا جائے یا کوئی مشورہ دے دیا جائے۔ حمیرہ نے دانت کچکچائے۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جانتے ہو مجھے ان چیزوں سے نہ ہی دلچسپی ہے اور نہ ہی میں ایسے شوق رکھتی ہوں۔ بچپن میں کہیں امی نے میرے کان چھدوائے تھے، اور جب میں نے ہوش سنبھالا اور اس فیلڈ میں آئی ان کانوں کو خود سے بند کروا دیا۔ کبھی کچھ پہنا ہی نہیں، جلد خود ہی مکمل ہو گئی۔ تم اپنا کام کرو، تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ جبران نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ فی الحال میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ باس میٹنگ میں گئے ہیں اور میں فارغ تھا، سوچا تم سے بات کر لوں۔ حمیرہ نے ضبط کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن میں فارغ نہیں ہوں۔ تم اپنے کام سے کام رکھا کرو، مجھ میں زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری جانب سے جبران نے سرد آہ بھری، تم مجھے خود میں گھسنے ہی کہاں دیتی ہو، جبکہ میں تو مرا جا رہا ہوں تم میں گھسنے کو۔ مجھ میں کمی کیا ہے؟ اگر جبران اس کے سامنے ہوتا تو حمیرہ ضرور اسے ایک مکہ رسید کر دیتی، لیکن فی الحال وہ خود کو ضبط کرتے ہوئے بولی، تم میں عقل کی کمی ہے۔ تم کبھی اتنے بے شرم تو نہیں تھے، اب تو تم وقت کے ساتھ ساتھ پاگل ہوتے جا رہے ہو۔ جبران دوسری جانب سے فوراً بولا، تمہارے لیے پاگل ہوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں ایک موقع بھی ڈیزرو نہیں کرتا؟ ہمارے نے بغیر دیر کیے کہا، نہیں، میری زندگی میں ہرگز نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے جہاں جب دل کرے گا کوئی بھی آ کر تجربہ کرنے لگ جائے گا۔ میں موقع نہیں دیتی، تم کسی اور کو ڈھونڈ لو۔ اس کی بات پر دوسری جانب چند پل خاموشی چھائی رہی، پھر وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے کوشش کی تھی، نہیں ملی، کیا کروں؟ پھر مر جاؤں؟ اس کے لہجے میں تکلیف بھی تھی اور دکھ بھی۔ حمیرہ کے دل کو کچھ ہوا۔ کبھی کبھی اسے حیرت ہوتی تھی کہ جبران کے لیے اس کے دل میں تکلیف سی اٹھتی تھی، نہ جانے کیوں، جبکہ وہ کچھ بھی محسوس کرنا بہت پہلے سے ہی چھوڑ چکی تھی۔ اسے لگتا تھا اس کے پاس دل نہیں ہے، لیکن جب بھی جبران سامنے ہوتا تھا اس دل کی موجودگی بڑی شدت سے سینے میں ہوتی تھی، اور اب بھی وہی دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہوا تھا۔ حمیرہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، گہرا سانس بھر کر بولی، مر جاؤں، مجھے کون سا فرق پڑتا ہے؟ جبران اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا، ہاں تم تو چاہتی ہی یہی ہو، پر خیر میرا ابھی مرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میرے کچھ کام رہتے ہیں، انہیں کر لوں، پھر مر جاؤں گا، بے فکر رہو۔ اب مجھے یہ بتاؤ، تم اپنے لیے کیا خرید رہی ہو؟ حمیرہ کا دل کیا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ تمہیں میں نے ابھی کیا بتایا ہے کہ مجھے ان چیزوں کی میں دلچسپی نہیں ہے؟ تم کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میں میم کے پاس جا رہی ہوں۔ اب اگر تم نے مجھے کال کی تو میں انہیں بتا دوں گی کہ تم، اور ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ سر سے تمہاری شکایت کریں کہ نہ یہ خود ڈیوٹی کرتا ہے اور نہ ہی مجھے کرنے دیتا ہے۔ جبران نے دوسری جانب سے مزے سے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں بھی بتا دوں گا کہ یہ میری بات نہیں مانتی۔ میں چاہتا ہی کیا ہوں، صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ہے نا؟ تو مان جاؤ میری بات۔ حمیرہ نے گہرا سانس لیا۔ جبران، میرا خیال ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی فارغ ہو، اس لیے یہ اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہو۔ میں فون بند کر رہی ہوں، اور اب مجھے کال مت کرنا۔ پہلے ہی میں بہت شرمندہ ہو گئی ہوں تمہارے فون کرنے کی وجہ سے، اب دوبارہ مجھے کال مت کرنا۔ وہ ابھی کال بند کرتے ہی کہ جبران تیزی سے بولا، اپنے لیے کچھ لے لینا، پیسے میں دے دوں گا، میں جانتا ہوں تم بہت کنجوس ہو۔ حمیرہ نے ضبط سے مٹھی بھینچی، جبران میرا دماغ مت کھاؤ، خدا حافظ، اس نے کہہ کر ٹھک سے کال بند کر دی تھی۔ وہ دوبارہ شاپ میں داخل ہو گئی تھی۔ ردھم اپنا سامان خرید چکی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی اس نے حمیرہ سے سوال کیا، تمہیں پتہ ہے میری نکمی دوست کہاں غائب ہو گئی ہے؟ حمیرہ نے سر کو جنبش دی، جی وہ بوتیک میں ہے۔ ردھم نے ہوں کیا اور پھر وہ جیولری شاپ سے نکل گئی۔ حمیرہ جو جیولری شاپ سے نکل رہی تھی، ایک پل کو رکی، گردن کو موڑ کر اس نے پیچھے کاؤنٹر میں رکھے جیولری کو دیکھا تھا۔ وہاں پر ایک بریسلیٹ اسے بہت پیارا لگا تھا۔ وہ نازک سا گولڈ کا بالکل نفاست سے بنا بریسلیٹ تھا۔ حمیرہ چند پل اسے دیکھتی رہی،
پھر وہ سر جھٹک کر شاپ سے باہر نکل آئی تھی۔ حمیرہ اور ردھم بوتیک پہنچی تو نمل سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے خالی ہاتھ دیکھ کر ردھم کو گہرا صدمہ پہنچا۔ تم نے اتنی دیر سے کچھ نہیں لیا؟ اس نے صدمے بھری آواز میں پوچھا تو نمل نے شانے اچکا دیے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس کے موبائل پر بار بار میسیجز آ رہے تھے۔ ردھم نے ایک نظر اس کے موبائل اور پھر نمل کے چہرے پر ڈالی۔ پھر وہ جل کر بولی، اس باپ کو بند کر دو گی تو ہی کچھ سمجھ آئے گا نا۔ اگر تم نے اسی کے ساتھ لگے رہنا تھا تو پھر شاپنگ کرنے کیوں آئی تھی؟ نمل نے دانتوں تلے زبان دبائی۔ اسکرین کو جلدی سے بجھا کر اس نے موبائل کو پرس میں ڈالا اور کھڑی ہو کر بولی، وہ تو میں تمہارا ساتھ دینے آئی تھی۔ ردھم نے سر جھٹکا۔ بڑا دے رہی ہو ساتھ، یہاں کب سے بیٹھی ہوئی ہو؟ تمہارا بھی نمل کوئی حال نہیں، اسے کام کرنے دو۔ نمل نے شرمیلی سی مسکان سے کہا، میں تو کہہ رہی ہوں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ردھم نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جاؤ بہن، تم اس سے بات کرو، ہم جا رہے ہیں لنچ کرنے، بھاڑ میں جاؤ تم۔ آخری بات اس نے قدرے اونچی آواز میں کہی تو نمل نے آنکھوں کو مینچ لیا، پھر معصومیت سے اسے دیکھ کر بولی، اچھا آخری رپلائی کر دوں؟ پھر نہیں کروں گی ان سے بات۔ جواب نہ دیا تو وہ بار بار میسج کرتے رہیں گے اور پھر تم غصہ کرو گی۔ ردھم نے اسے کوفت سے دیکھا۔ میں غصہ کیوں کروں گی؟ میری بلا سے تم اس کے ساتھ لگی رہو، چپکی رہو، مجھے کیا؟ اس نے سر جھٹک کر کہا اور حمیرہ کے ساتھ تیزی سے بوتیک سے نکل گئی تھی۔ نمل نے اپنا موبائل نکالا۔ جلدی جلدی اس پر انگلیاں چلاتی وہ شایان کو جواب دے رہی تھی، ہم لنچ کرنے جا رہے ہیں، میں آپ سے گھر آ کر بات کروں گی، ابھی میسج مت کیجیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے میسج لکھا اور خود بھی بوتیک سے نکل گئی۔ یہ مال کی بالائی منزل تھی جہاں پر سارے فوڈ پوائنٹس تھے۔ مختلف برانڈز کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنے ہوئے تھے۔ کرسیاں لگی تھیں اور لوگ ان پر بیٹھے اپنے کھانے کو انجوائے کر رہے تھے۔ یہاں پر زیادہ فاسٹ فوڈ ملتا تھا۔ دوپہر کی وجہ سے رش قدرے کم تھا، لیکن لوگ پھر بھی تھے۔ ردھم اور نمل جب کرسیوں پر بیٹھی تو حمیرہ قدرے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ نمل نے ردھم کو دیکھا، یہ ایسے ہی کھڑی رہے گی؟ ردھم نے ناراضی سے حمیرہ کی طرف دیکھا۔ تم اگر ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ گی تو تمہارے کپڑے گندے نہیں ہوں گے، وہ سپاٹ لہجے سے بولی۔ تو حمیرہ گڑبڑا گئی۔ نہیں میم، میں آپ کے ساتھ۔ ردھم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتی، میں کوئی اتنی بھی اعلیٰ مخلوق نہیں ہوں۔ بیٹھ جاؤ آرام سے، ورنہ نوکری سے نکال دوں گی۔ اور کھاتے وقت بھی زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم کھائیں گے تم ہمارا پورا پورا ساتھ دینا۔ بے شک، بل تم دے سکتی ہو، ہم مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ اب تم ہماری دوست بن گئی ہو۔ نمل نے بھی اس کی بات پر سر ہلایا۔ ہاں نا، بیٹھو، ہمیں اچھا لگے گا۔ ویسے بھی آج گرلز ڈے آؤٹ ہے، ہم تینوں لڑکیاں باہر آئی ہوئی ہیں، کتنا مزہ آئے گا نا، ساتھ کھانا کھائیں گے، گھومیں گے پھریں گے۔ اس کی بات پہ ردھم نے ایک نظر اسے دیکھا اور حمیرہ کی طرف چہرہ کر کے، بظاہر وہ بولی حمیرہ سے تھی لیکن اس نے پوائنٹ نمل پر مارا تھا۔ ساتھ ساتھ اپنے شوہروں کا بھی دماغ کھائیں گی، ان کے ساتھ میسیجز پر لگی رہیں گی، انہیں پل پل کی رپورٹ دیں گی اور پھر بھی اپنی دوست کو کہیں گی کہ ہمارے درمیان کچھ بہتر نہیں ہے، ابھی معاملات زیر تعمیر ہیں۔ نمل کا منہ بن گیا اور ردھم کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ حمیرہ نے بھی اپنی مسکان کو زبردستی دبایا تھا۔ وہ آ کر ردھم کے قریب والی کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ مینیو کارڈ دیکھتے وہ آرڈر دینے لگی تھی۔ ابھی آرڈر آیا ہی تھا کہ ردھم نے چونک کر نمل کے پیچھے دیکھا اور وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے بھی مسکرا دی۔ پہلے تو اسے حیرت ہوئی تھی لیکن پھر وہ بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ نمل کو کسی نے پیچھے سے آ کر تھاما تھا۔ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے تو وہ پوری کی پوری کانپ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آنکھوں پر موجود ہاتھوں کو ٹٹولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اب یہ مت کہنا کہ تم نے پہچانا نہیں، ردھم نے کہا تھا۔ تبھی نمل آہستگی سے بولی، شایان۔ وہ اچھی خاصی شرمندہ ہو گئی تھی۔ شایان بڑے موڈ میں مسکراتا ہوا نمل کے سامنے آیا۔ بالکل، میں یہاں سے گزر رہا تھا تو تم لوگوں کو دیکھا، سوچا ملتا چلوں۔ وہ مصنوعی حیرانی چہرے پر سجا کر بولا تو ردھم کا دل کیا وہ زوردار کہکا لگائے۔ نمل کے گال سرخ پڑ گئے تھے۔ شایان ان کے کہے بغیر ہی کرسی گھسیٹ کر
نمل کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ کھانا کھا رہے ہو؟ مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے۔ وہ نمل کو دیکھ کر بول رہا تھا اور نمل کا چہرہ جھک گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ گردن اٹھا کر ردھم کو دیکھ لے۔ ابھی جو کہہ رہی تھی کہ یہ گرلز ڈے آؤٹ ہے، اسی کا شوہر سب سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا۔ یا اللہ میں کیا کروں شایان کا۔ اس نے اپنی بھیگتی ہتھیلیوں کو قمیص سے رگڑا تھا۔ تبھی ردھم کھنکاری۔ شایان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے اس نے سلام کیا، پھر حمیرہ کو کہا، یہ شایان ہے حمیرہ، میری نکمی سی دوست کے شوہر، یعنی ہمارے دولہا بھائی، تمہارے بھی اور میرے بھی۔ ہمیں اچھا لگا آپ آئے دولہا بھائی۔ ضرور، آپ کی میٹنگ آج اسی مال میں ہوگی۔ شایان گڑبڑا گیا۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا، ناک سے مکھی اڑاتے وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا، نہیں تو میری میٹنگ ادھر نہیں تھی، بس کلائنٹس نے کچھ سامان خریدنا تھا تو میں یہاں آ گیا۔ یہاں سے گزرتے گزرتے آپ لوگوں پر نظر پڑ گئی تو میں نے سوچا مل کر چلا جاؤں۔ کافی دن ہو گئے نا آپ سے بھی ملے ہوئے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ردھم اپنی مسکراہٹ کو دبا کر کرسی کو پیچھے کرتی کھڑی ہو گئی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ اپنی والی کا پوچھیں۔ چلو حمیرہ، ہم دوسری ٹیبل پر چلتے ہیں، ان لو برڈز کو ساتھ وقت گزارنے دیتے ہیں، آؤ چلیں۔ نمل نے تیزی سے سر اٹھایا۔ نہیں ردھم، رک جاؤ پلیز، مت جاؤ، وہ خفت سے بولی تھی۔ ردھم نے اسے نرمی سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، ہم قریب ہی بیٹھے ہیں، تم لوگ آرام سے انجوائے کرو۔ اس نے ویٹر کو کہہ کر اپنے آرڈر دوسری میز پر شفٹ کروا لیے تھے۔ وہ لوگ اب شایان اور نمل سے کچھ دور تھے۔ ان دونوں کے جاتے ہی نمل نے شایان کو گھور کر دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ شایان نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو یہاں آ گیا۔ بھوک لگنا بری بات ہے، اور اتفاق سے تم بھی مل گئی۔ اب تمہیں دیکھ کر میرا دل کر گیا کہ تمہارے پاس آ جاؤں، تو میں نے کیا غلط کیا اس میں؟ وہ بچوں جیسے انداز سے بولا تھا۔ نمل نے دانت کچکچائے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے ہی ردھم نے میری اتنی بےعزتی کی ہے کہ میں آپ کو میسج پر ایک ایک رپورٹ دے رہی تھی۔ شایان نے ہاتھ جلایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ تم ان باتوں کو سیریس مت لو، آؤ کھانا کھائیں، اتنا ٹائم ہو گیا تمہیں دیکھے ہوئے۔ وہ نمل کی طرف پلیٹ رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ نمل نے سر جھٹکا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بار بار دور بیٹھی ردھم اور حمیرہ کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے کھانے میں مصروف تھے۔ شایان کا منہ بن گیا۔ میں آفس کا سارا کام چھوڑ کر یہاں اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں سرپرائز دے سکوں، لیکن تمہیں شاید مجھے دیکھ کر خوشی ہی نہیں ہوئی۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، میں نے شاید تمہارا دن خراب کر دیا۔ وہ کہہ کر کھڑا ہونے لگا تو نمل تیزی سے بولی، میں نے ایسا بھی نہیں کہا، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھ گیا۔ وہ کون سا جا رہا تھا؟ نمل ایسے ہی منہ بنا کر وہ مزید بولا، نہیں اگر تمہیں خوشی نہیں ہوئی تو میں چلا جاتا ہوں۔ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے اچھا لگا آپ آئے۔ شایان کے سارے دانت باہر آ گئے۔ مجھے بھی اچھا لگا۔ اب بتاؤ کیا لیا تم نے اپنے لیے؟ کہہ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، جیسے نمل کی لی ہوئی چیزوں کو دیکھ رہا ہو، لیکن نمل کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تم نے کچھ نہیں لیا؟ اسے جیسے صدمہ ہوا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی۔ شایان نے اسے گھورا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کچھ نہیں لوگی تو سزا ملے گی۔ نمل نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ کیسی سزا؟ شایان پوری اصراری سے مسکرایا۔ پھر ہم اپنی ویڈنگ نائٹ اس ہوٹل کے واش روم میں منائیں۔ وہ اس کے قریب ہوا، محتاط انداز میں اپنا ہاتھ اس کے گھٹنے پہ رکھا اور آگے کی طرف لے گیا۔ اس کے تھائز پر آیا تو نمل کو کرنٹ لگا۔ وہ ہلتی کہ شایان نے اس کی ٹانگ میں اپنی ٹانگ پھنسا لی۔ ہلنا نہیں، ہلو گی تو سب دیکھ لیں گے کہ میں تمہاری پرسنل جگہ کو ٹچ کر رہا ہوں، کتنا برا لگے گا۔ ایسے ہی بیٹھی رہو، مجھے دیکھو، مسکراتی رہو، نارمل رہنے کی کوشش کرو، یہ تمہاری سزا کی شروعات ہے۔ وہ اپنا رخ نمل کی طرف کرتا اپنے ہاتھ کو آگے کی طرف لے گیا۔ اس کی قمیض کو پرے کرتے وہ اپنے ہاتھ کو اس کے پیٹ پہ لے آیا تھا۔ نمل کا سانس بھاری ہونے لگا تھا۔ اب اگلا مرحلہ وہ جانتی تھی۔ اس نے اپنی آواز کی لرزش کو قابو کرتے ہوئے کہا، نہیں نہیں شایان، مجھ سے کنٹرول۔ اس نے بے چینی سے رخ بدلنا چاہا کہ شایان اس کے اور قریب ہوا۔ ہلو گی تو سب دیکھ لیں گے، ہلنا مت۔ شایان کا ہاتھ اس کے پیٹ پہ رینگ رہا تھا۔ نمل کو لگ رہا تھا اس کا دم نکل رہا ہے۔
اس نے دوپٹے کو تیزی سے ایسے پھیلایا کہ شایان کی جسارتیں چھپ سی گئی۔ تم تو سمجھدار ہو، وہ اپنی انگلی وہاں پھیرتا اسے گدگدی کر رہا تھا۔ نمل نے اسے ترہم سے دیکھا۔ نہیں پلیز، وہ اسے روکنا چاہتی تھی۔ میں رک جاؤں گا لیکن ایک شرط ہے میری، نمل نے تیزی سے سر ہلایا۔ بتائیں۔ شایان کی شہد رنگ آنکھیں چمک رہی تھی۔ ابھی میرے ساتھ چلو، لنچ کے بعد ہم ہاتھ دھونے اکٹھے باتھ روم میں جائیں گے۔ پھر مجھے تم میں کوئی ڈھونڈنا ہے اور سزا بھی دینی ہے۔ کچھ اب دوں گا، کچھ گھر جا کر رات میں۔ اب بتاؤ، شرط منظور ہے تو میں ہاتھ ہٹا لوں گا۔ نمل کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس نے بغیر تعامل کہا، مجھے منظور ہے۔ شایان نے جھٹ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ پیٹ کو ہی ہاتھ لگایا تھا۔ تم بھی نا بلا وجہ پینک ہو جاتی ہو۔ چلو اب لنچ کرتے ہیں، پھر ہاتھ بھی دھونے ہیں۔ اسے لنچ کرنے سے زیادہ ہاتھ دھونے میں دلچسپی تھی، اور نمل سمجھ چکی تھی کہ اس کا یہ بگ بوائے اسے ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ یہاں تو نمل کی خیر نہیں۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ شایان کو ناراض ہو کر جانے دیتی۔ اسے کیا ضرورت تھی شایان کو روکنے کی؟ جو ہوتا گھر جا کر پاتا۔ لیکن اب تو شایان یہاں پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اس نے خوف سے شایان کو دیکھا، اسی شایان کو وہ 2 دن سے مس کر رہی تھی، بے باک سا، بے شرم سا۔ مجھے کیا ضرورت تھی اس پرانے شایان کے لیے اداس ہونے کی؟ 2 دن سے جو تھا اس سے تو اچھا گزارا ہو رہا تھا، لیکن وہ منہ ہی منہ بڑبڑا رہی تھی۔ شایان نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں کھا نہیں جاؤں گا، بس پیار کروں گا، کسیاں کروں گا، چھوٹی چھوٹی۔ وہ مزے سے پیزا اپنی پلیٹ میں نکال کر بولا تھا۔ نمل کی پلیٹ میں وہ پہلے ہی پیزا نکال چکا تھا، لیکن نمل کا اب کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ شایان گھر جا کر پلیز، یہاں میں کیا منہ دکھاؤں گی سب کو؟ شایان نے اسے تعجب سے دیکھا۔ میں ایسا کروں گا قسم سے پتہ بھی نہیں چلے گا، کاٹوں گا تھوڑی، جو نشان پڑ جائیں گے، اور اگر کاٹا بھی تو وہاں کاٹوں گا جہاں چھپ جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو، پیزا کھاؤ، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ نمل نے اسے بے چارگی سے دیکھا۔ میں ابھی ٹھنڈی پڑ رہی ہوں۔ شایان نے مسکان دبا کر کہا، تو گرم کرنے ہی تو آیا ہوں، تمہارا پرسنل ہیٹر۔ شایان منصور۔ اس نے بے باکی سے آنکھ دبائی تو نمل کا دم نکلنے لگا۔ گھر جا کر؟ شایان نے اسے آنکھیں دکھائی۔ مجھے پبلک میں فرینچ کس کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اب بولو گی تو وہ کر لوں گا، اور اچھی خاصی ڈیپ کروں گا۔ لوگ ہماری ویڈیوز بنا لیں گے، ہم وائرل ہو جائیں گے، لمحوں میں سٹار بن جائیں گے۔ شایان نے ہاتھ ہلا کر ایسی یہ بات کہی کہ نمل اسے تصور کرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ شایان نے اسے کس کر لی۔ ردھم اور حمیرہ کی نظر میں وہ تبھی گر گئی۔ سارے مال میں یہ بات پھیل گئی۔ سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیو سب کے ہاتھ میں ہے، اور وہ کمرے میں کھڑی خودکشی کر رہی ہے۔ اس کی عزت نہیں، میں خودکشی نہیں کروں گی، وہ چلائی۔ شایان نے اسے تعجب سے دیکھا۔ ایسے کرنے کا کس نے کہا ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ یہ سب کریں گے تو میری عزت 2 کوڑی کی رہ جائے گی۔ شایان کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ بیوی ہو تم میری؟ نمل نے اسے چونک کر دیکھا۔ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی۔ شایان نے اس کی بلائیں لی۔ شاباش میری سمجھدار بیوی، تم ہمارا نکاح بھولتی جا رہی ہو۔ ہائے میرا دل بند ہو رہا ہے۔ یہ لڑکی میری جان لے کر رہے گی۔ ایک دن پوچھنا کہ آپ کون ہیں۔ مجھے بھی بھول جانا۔ وہ ناراضی سے اوور ایکٹنگ کر رہا تھا۔ نمل جھنجھلا گئی۔ وہ جان مار کر پیزا کھانے لگی تھی، اور شایان اسی انتظار میں تھا کہ کب پیزا ختم ہو اور وہ کب ہاتھ دھونے جاری ہے۔ تو جناب یہ تھی ہماری دوسری ایپیسوڈ، یعنی پارٹ 3۔ تو آپ لوگوں کو یقین ہے کہ اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔